کما قال علیہ السلام، ترجمہ، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا، میرا ایک امتی خود صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل کر رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا، درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے وہ صراط پار کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی درود پاک اسے صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ اللہ اکبر۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پاک چلاتے یہ ہیں، رب ہیں موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی تصویر کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں دنیا میں بھی یہ درود پاک کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور کام آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ربیع الثانی 28 ربیع الثانی ہے، ربیع الغوث، ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، 1446 میں یکم نومبر 2024 کا پیارا پیارا جمعہ کا دن ہے۔ صلو علی الحبیب۔ برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم ہیں، حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر علم دین سیکھنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے، ایک شہر میں پہنچے، وہاں علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے، ایک عرصہ یہاں گزارا، اس دوران ہمارے پاس اخراجات ختم ہو، ہم دوست جتنے بھی تھے ہم نے ارادہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، اخراجات واپس لے کر آئیں گے۔ ابھی ہم ارادہ بنا ہی رہے تھے کہ ایک غیر مسلم ہمارے پاس آیا، اس نے ہم سب دوستوں کو 3 درہم دیے، کچھ اخراجات آگے، اس کے بعد اس نے 40 مرتبہ ہمیں یوں ہی درہم دیے۔ ہم نے اس سے پوچھا تم تو غیر مسلم ہو، تم ہمیں یہ رقم کیوں دیتے ہو؟ وہ بولا میں نے توراۃ شریف میں پڑھا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم دین کو دیا جائے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم دین کو دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی اہل تورات میں تو کوئی بھی اس طرح کا علم دین سیکھنے میں مصروف نہیں ہے، لہذا جب میں نے تمہیں علم دین سیکھنے میں مصروف دیکھا تو تم پر ہی خرچ کر دیا۔ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعہ گزر گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ہم دوست حج کے لیے مکہ پاک حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص ہے کعبہ شریف کے گرد طواف کر رہا ہے، اس کے چہرے پر نورانیت کا نور ہے، اور جب ہم نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ غیر مسلم تھا، وہی غیر مسلم جس نے ہمیں 3 دینار دیے تھے، وہ جو درہم دیے تھے اس نے وہی تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم تو غیر مسلم تھے، اسلام کیسے لے آئے؟ وہ بولا میری قسمت جاگ اٹھی، خواہ میں نے آقا مکی مدنی داتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواہ میں تشریف لائے اور فرمایا تم نے طالب علم دین پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے تمہیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہیں سے میری قسمت جاگ اٹھی۔ بس یہیں سے میری قسمت جاگ اٹھی۔ میں نے اسی وقت خواب میں ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ خواب میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدد نہیں فرماتے، ارے وہ تو ابھی بھی مسلمان کر رہے ہیں، تو کہہ رہے مدد نہیں کرتے، وہ تو دار اسلام میں داخل کروا رہے ہیں۔
وہ تو اسلام کی روشنی دے رہے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دشمنوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اسلام ہی نہیں دے رہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیماری بھی دور فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، وہ کہتے ہیں مزید کرم یہ ہوا، میرے گھر کے 17 افراد اسی رات سب کو خان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی اور سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ کیا دو عالم صدقہ پاتے ہیں میرے سرکار کے درگاہ، اسی سرکار سے ملتا ہے جو کچھ ہے مقدر کا، بڑے دربار میں پہنچایا مجھے میری قسمت نے، میں صدقے جاؤں کیا کہنا میرے اچھے مقدر کا۔ پیارے محترم صاحب، کیسی نرالی شان۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں، مگر خاص طور پر جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو علم دین سیکھنے میں سکھانے میں مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت میں وقف کر رکھی ہیں، ان پہ صدقہ کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، ان کی نرالی شانیں۔ پارہ 3 سورہ بقرہ میں صدقہ و خیرات کے احکامات، اس کے فضائل، اس کے تعلق سے تعلیمات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ پھر یہ صدقہ و خیرات دینا کس کو ہے، مالی خدمت کرنی کس کی ہے، اس کے اور بہت سارے مصرف خرچ کرنے کی جگہیں ہیں، مگر تیسرے پارے میں اس کا ایک خاص مصرف جہاں خرچ کرنا چاہیے اللہ پاک نے ذکر کیا، ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں۔ ہم دیکھیں پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمیں کوئی بھی فقیر ملتا ہے، ہم اس کے ہاتھ